ہیومن رائٹس پی کے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری۔ ناظرین، آج بات کریں گے عدالت عظمیٰ کے اس اختیار کے بارے میں جو عوام کی فنڈامنٹل رائٹس کا معاملہ ہو، پبلک ایٹ لارج کا معاملہ ہو، تو اس کے تحت عدالت عظمیٰ اپنا اختیار استعمال کرتی ہے، جسے از خود نوٹس کہتے ہیں، اور اسے ہم سو موٹو پاور کہتے ہیں عدالت کی طرف سے، جس کے تحت عدالت اپنا اختیار استعمال کرتی ہے۔ یہ سو موٹو کیا ہے؟ سو موٹو جو ہے وہ لاطینی زبان کا لفظ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ از خود کوئی ایکشن لینا عدالت کی جانب سے، خواہ وہ کسی بھی انفارمیشن کے اوپر، خواہ وہ انفارمیشن کوئی ایک شخص جا کے عدالت کو دے دیتا ہے، یا وہ عدالت از خود جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے یا پرنٹ میڈیا کے ذریعے اس کے سامنے آتی ہے، تو وہ معاملہ پبلک ایٹ لارج کا ہے، اور وہاں پہ عدالت جو ہے وہ اس پہ نوٹس از خود لے سکتی ہے۔ اور اس نوٹس لینے کے پیچھے جو وہ ریشنل ہے وہ کیا ہے؟ ریشنل یہ ہے کہ جو آنریبل چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان، اگر آپ اس کا اوتھ دیکھیں تو آرٹیکل 178 کے ریفرنس جو 3rd شیڈول میں چیف جسٹس کا جو اوتھ ہے وہ یہ ہے کہ آئی شل پریزرو، پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان، کہ وہ پریزرو کرنا ہے، پروٹیکٹ کرنا ہے اور ڈیفینڈ کرنا ہے کانسٹیٹیوشن کو، کہ اگر کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہو رہی ہے کسی جگہ، اور فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں پبلک ایٹ لارج جو ہے وہ ان وائلیشن ہے، تو وہاں پہ آنریبل سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنا اختیار استعمال کرے گی، اور پھر جو ہے وہ ڈسپینسیشن آف جسٹس کے لیے وہ آگے بڑھے گی۔ یہ ہے کانسیپٹ سو موٹو کا۔ اس کی بیک گراؤنڈ پر اگر آپ بات کریں، سو موٹو کی بیک گراؤنڈ پہ کہ یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا، تو پھر یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ فرسٹ ٹائم جو ایمرج ہوا یہ 70s کے پیریڈ میں ایمرج ہوا، اور کامن ویلتھ کنٹریز میں جب بادشاہت سے الگ ہوئی جوڈیشری، اور پھر جو ہے وہ سیپریشن آف پاور کا تصور آیا، تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ سو موٹو کا جو جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں امریکہ کے اندر، پھر اس کے بعد یورپ کے اندر، ہم فرانس کے اندر، ایون پھر انگلینڈ کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، اور اس طرح تمام ملکوں کے اندر جو کامن ویلتھ کنٹریز ہیں، وہاں سے پھر ٹریول کرتا ہوا یہ ہم پاکستان سب کانٹیننٹ میں آئے، اور پھر پاکستان میں کیونکہ ہم انہیرٹ کی وہ برٹش سسٹم اور وہ کانسٹیٹیوشن جو ہے 1956 1960 کا 2 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے۔ اب یہ بات باعث دلچسپ ہوگی کہ جہاں پہ یہ کانسیپٹ آیا اور ایمرج ہوا، ان ممبر ممالک کے اندر جو ہے اب یہ نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی کہ سو موٹو کا اختیار اب وہاں آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ کو آسٹریلیا کے اندر، ایون ساؤتھ افریقہ کے اندر، آپ کو کینیڈا کے اندر آپ کو یہ اختیار نہیں ملے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو ایڈمنسٹریٹو ادارے ہیں وہ از خود جو ہے وہ عوام کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں، وہاں پہ رول آف لا کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے۔ جب رول آف لا کو اداروں نے ایکسیپٹ کیا تو لوگوں کے مسائل حل ہونے ہوئے، اور لوگوں جب وائلیشنز نہیں ہوئیں تو پھر اس کے نتیجے میں وہاں پہ یہ جو اختیار تھا وہ بھی استعمال ہونا کم ہونا شروع ہو گیا، اور اب کرتے کرتے اب بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ یعنی کہ یہ وقت کے ساتھ جو ہے وہ میچور ہوئے وہ ادارے، اور انہوں نے کام کیا۔ اب ہمارے ہاں کمپیریزن اگر آپ کریں تو ہمارے ہاں چونکہ ادارے جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹیز صحیح طرح سر انجام نہیں دیتے جو ہیں وہ وہاں پہ پھر یہ استعمال ہمیں سامنے آتا ہے۔ اگر جو ایڈمنسٹریٹو ادارے ہیں وہ اگر اپنی ڈیوٹیز کو صحیح طرح پرفارم کریں اور اپنے ایکشن لیں، کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یا کسی کے ہم دیکھتے ہیں جس طرح زیادتی کے واقعات آتے ہیں، زینب قتل کیس ہوا اور اس طرح جو باقی کیسز ہوئے،
تو وہاں پہ پھر آنریبل چیف جسٹس کو نوٹس لینا پڑا. اس طرح اور بہت سارے جو کیسز ہیں وہاں پہ سپریم کورٹ کو نوٹس لینا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رسپیکٹو انسٹیٹیوشن ہے، جو ایڈمنسٹریٹو ہیں، جن کا یہ کام ہے کرنا، جب وہ اس کے اوپر ایکشن نہیں لیتے تو پھر لامحلہ جو ہے وہ عدالت کو ایکشن لینا پڑتا ہے. تو لہٰذا اگر ہم نے یہ سو موٹو، ہم سمجھتے ہیں کہ سو موٹو عدالت کم سے کم جو اپنا اختیار ہے وہ استعمال کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں اور رول آف لا کے تحت اپنا کردار ادا کریں، اور ڈیموکریسی جو ہے وہ میچور ہو. ہمارے ہاں تو ڈیموکریسی چونکہ ہے ہی نہیں ہے. ڈیموکریسی سے آپ کہہ سکتے ہیں کنٹرول ڈیموکریسی یا اشرافیہ کی جو ڈیموکریسی ہے، اور وہاں پہ پھر جب سوشل ڈیموکریسی نہیں ہے، عوام براہ راست اس میں ڈیموکریسی میں کے عمل دخل میں کہیں فگر آؤٹ ہی نہیں کرتے، تو پھر اس کا نتیجہ بھی یہ ہے کہ جو ہے ہیومن رائٹس وائلیشنز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. لہٰذا اگر سوشل ڈیموکریسی ہو، عوام شامل ہوں اس جمہوریت میں، تو پھر بھی بہت سارے مسائل جو ہیں وہ پبلک ایٹ لارج کے نہیں رہیں گے، اور جو سو موٹو کا جو اختیار ہے وہ کم سے کم ہو جائے گا، از خود کم سے کم ہو جائے گا. اب آ جاتے ہیں کہ یہ اس کی پروسیجر کیا ہونا چاہیے اور اس کی فارمیشن کیا ہونی چاہیے. ایک بات تو طے ہے کہ کسی بھی اسٹیچیوٹ کے اندر اور کسی بھی قانون کے اندر جو ہے وہ اس کی کوئی بریکٹڈ رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں دیے ہوئے کہ یہ کب استعمال ہوگا، کب استعمال نہیں ہوگا. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ایک لائن ضرور کھینچی جانی چاہیے کہ یہ اس کی جو لمٹس ہیں وہ کیا ہیں، اور یہ کن لمٹس کے اندر جو ہے وہ اختیار جو ہے وہ استعمال ہونا چاہیے. فار ایگزامپل اگر آرٹیکل 184 کو دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں. آرٹیکل 184 کی جو کلاس 3 ہے اس کے دو پریریکوزٹ ہیں. ایک یہ ہے کہ فنڈامنٹل رائٹ کا معاملہ ہے. فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ آرٹیکل 9 سے شروع ہوتے ہیں اور آرٹیکل 28 تک جو چیپٹر 2 میں دیے گئے ہیں وہ تمام فنڈامنٹل رائٹس، اس میں رائٹ ٹو لائف ہے، رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، رائٹ ٹو ایسوسیشن ہے، رائٹ ٹو ڈبل پنشمنٹ، رائٹ اگینسٹ دا ڈبل پنشمنٹ ہے، پھر اس کے بعد رائٹ ٹو انفارمیشن ہے، پھر اس کے بعد ڈسکریمینیشن ہے یہ، اور اس طرح جو رائٹ ٹو ہولڈ پراپرٹی ہے. یہ تمام فنڈامنٹلز جنہیں ہم بنیادی حقوق کہتے ہیں وہ اس کی وائلیشنز ہے، اور وہ پبلک ایٹ لارج کا معاملہ ہے. تو پھر جو ہے وہ آنریبل سپریم کورٹ ان دو چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے سو موٹو جو ہے وہ اختیار استعمال کرے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ان دو چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اختیار جو ہے وہ کیا ہر جج کر سکتا ہے. تو ورڈ جب سپریم کورٹ استعمال ہوا ہے تو اکارڈنگ ٹو مائی ویو ہر جج آف دا سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کا استعمال کر سکتا ہے، سبجیکٹ ٹو کہ وہ نوٹس لے کر یہ جو جس کی کوگنیزنس لی ہے ریسپیکٹو جج نے، اس کے سامنے ایسی بات آئی ہے انڈر آرٹیکل 184(3) میں، وہ اس پہ کوگنیزنس لے. لیکن چونکہ جو رولز سپریم کورٹ جو رولز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فارمیشن آف بینچز جو ہیں وہ آنریبل چیف جسٹس کا کام ہے، تو پھر اپروپریٹ یہ ہے کہ یہ رول بھی جب فارمیشن آف بینچ چیف جسٹس کا کام ہے تو پھر آنریبل جج جو کوئی بھی سپریم کورٹ کا جو سو موٹو ایکشن لیتا ہے وہ بینچ کی فارمیشن کے لیے آنریبل چیف جسٹس کو بھیج سکتا ہے، اور آنریبل چیف جسٹس جو ہے وہ اس کے اوپر بینچ وہ بنا سکتی ہے یا اسی جج کو بھی بھیج سکتی ہے. لیکن یہ استحقاق آنریبل چیف جسٹس کا ہے، اس جج کا نہیں ہے، ود آل ڈیو ریسپیکٹ. سیکنڈ چیز جو ہے وہ دیکھنے والی یہ ہے کہ کچھ ایشوز ہوتے ہیں کانسٹیٹیوشنلٹی کے، وہاں پہ کچھ لیجسلیٹو ایکٹ کے. تو کیا ان ایسے معاملات میں بھی آنریبل سپریم کورٹ کو سو موٹو لینا چاہیے؟ اس میں چونکہ بہت زیادہ لیجسلیٹو جب ایکشن کی بات ہوتی ہے، کانسٹیٹیوشنلٹی کی بات ہوتی ہے، تو اپروپریٹ تو یہی ہے کہ اس وہاں پہ جو ہے وہ انلیس کے ایک پراپر
پٹیشن جو ہے وہ فائل نہ کی جائے اس تک کانسٹیٹیوشنلٹی کے جو ایشو ہیں وہ اس طرح کی انفارمیشن کے اوپر یا اس طرح کی درخواست کے اوپر جو ہے وہ نہیں لیے جانے چاہیے. پھر تیسری بات یہ ہے امپورٹنٹ کہ دیکھنے والی کہ اگر آپ ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو جہاں پہ سو موٹو ایکشن لیا جاتا ہے عدالت کی جانب سے وہاں پہ امیکس کورائے جسے ہم فرینڈ آف دا کورٹ کہتے ہیں وہاں پہ ضرور تقرر ہوتا ہے. یعنی کہ کوئی بھی پروسیڈنگز جو ہیں وہ امیکس کورائے کے بغیر نہیں ہونی چاہیے. دس از آلسو اے کارڈینل پرنسپل آف سو موٹو جورسڈکشن جو کہ ہمارے ہاں کسی کسی کیس میں آپ کو ملتا ہے اور عمومی طور پر اس پرنسپل کو اگنور کر دیا جاتا ہے. چونکہ سو موٹو لیا ہے تو وہاں پہ ضروری ہے کہ امیکس کورائے کو مقرر کیا جائے اور اس کی رائے بھی جانی جائے جو فرینڈ آف دا کورٹ ہے. اور کیونکہ اگر صحیح معنوں میں پروسیڈ ہوگا تو پھر جیسے ہم نے ماضی میں دیکھا کہ کسی بوتل کے اوپر بھی ایئرپورٹ پہ عتیقہ اردو کا کیس سامنے آتا ہے جس پہ سو موٹو ایکشن لیا گیا. ہم اس بحث میں نہیں جاتے کہ وہ شربت کی بوتل تھی یا شہد کی بوتل تھی تو اس کے اوپر سو موٹو لیا گیا. اب یہ کوئی پبلک ایٹ لارج کا معاملہ آپ اس کو نہیں کہہ سکتے. ہم توقع رکھتے ہیں کہ جو سو موٹو کی جو پاورز ہیں وہ ضرورت ہے پاکستان کے اندر ایکسرسائز کرنے کی عدالتوں کو، کیونکہ پاکستان میں جو لا اینڈ رول آف لا کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. انلیس اینڈ انٹل جو ادارے ہیں وہ ڈیلیور کریں عوام کو اور کوئی ایسا موقع نہ دیں کہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوں اور پبلک ایٹ لارج کی وائلیشنز ہوں، ان کے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو، تو پھر یہ اختیار جو ہے وہ آہستہ آہستہ از خود جو ہے وہ سو موٹو کا کم ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام.